آج پروگرام کا آغاز اور پروگرام کی گفتگو جو ہے تھوڑی سی مختلف نوعیت کی بات یہ ہے کہ میں کبھی کبھار وقت نکال کر یوٹیوبرز دیکھتا ہوں کہ جو یوٹیوبرز میرے متعلق ویڈیو بناتے ہیں، اور ظاہری بات ہے میری شہرت میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، لیکن ایک چیز جو جس نے بڑی الجھن کا شکار کیا، میں اس کا ذکر آج آپ سے کرنا چاہوں۔ ناظرین، پاکستان کے اندر لوگ اس چیز سے کم واقف ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر میری مقبولیت بہت زیادہ ہے، اور وہ تمام لوگ جو کہ اردو سمجھتے ہیں دنیا بھر میں وہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ تو یہ میری اپنی ذاتی گزارش ہے، وجہ اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خاص طور پہ کٹو راؤ صاحبہ، جناب دھرمیندر صاحب، گورو صاحب، بنٹی صاحب، شبھم صاحب، مسٹر انڈین بیکر صاحب، بھائی آپ اگر تنقید کرنا چاہتے ہیں یوٹیوبر حضرات، تو آپ ہمارے مذہب کے متعلق کوئی بات نہ کریں، کیونکہ ہم کسی غیر مذہب کے شخص کی کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے ذرا سا بھی اس کے جذبات جو ہیں مجروح ہوں۔ اور یہ آپ جنرلی ہمارے میڈیا پر دیکھیں گے، جس کی وجہ سے میں پاکستانی میڈیا کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ آپ کو کہیں پاکستانی میڈیا پر یہ نہیں دکھے گا کہ کوئی بھی ٹی وی اینکر کسی اور کے مذہب یا کسی اور کے دھرم کے بارے میں کوئی غلط بات کرے، نہیں دکھے گا آپ کو، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 110%۔ اس کے علاوہ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستانی میڈیا پر آپ کو ہندوستان کے لوگوں کے متعلق یا ہندوستان بطور شناخت کے متعلق کوئی بھی تنقید کرتا ہوا اینکر ملے، کوئی آپ کو نہیں ملے گا ایسا اینکر جو تنقید کرے گا یا توہین کرے گا یا کوئی تضحیک آمیز بات کرے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پر میرے علاوہ اور بھی اینکرز ہیں جن کے بارے میں بنتی ہوں گی، میمز بنتی ہیں، پروگرام بناتے ہیں لوگ، ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں، لیکن میں نے 3-4 دن سے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ مطلب ہمارے مذہب کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل دکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان کی عوام کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، ہمارے متعلق بہت منفی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں سوچتے۔ دیکھیں، پاکستان کے کلاکار ہوں، عاطف اسلم ہوں، نصرت فتح علی خان صاحب ہوں، راحت فتح علی خان صاحب ہوں، یہ تمام ہندوستان کے اندر پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ جناب محمد علی صاحب پاکستان کے بڑے مشہور ایکٹر، کھلاڑیوں کو آپ دیکھ لیجئے، بہت کھلاڑی جاتے ہیں وہاں پر کھیلتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں سب۔ میرے خیال سے دونوں ممالک کے درمیان امن و سلامتی کا ایک تعلق ہونا چاہیے۔ ہمیں دوستی نہیں ہو سکتی، یہ میں صاف بتا رہا ہوں، پاکستان ہندوستان میں دوستی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم پڑوسی ہیں، ہمیں ایک ساتھ گزارا کرنے کا طریقہ سیکھنا پڑے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ نفرت جو یہ آپ کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ یقین کریں پاکستانیوں کے دلوں میں ہندوستان اور بھارت کے بارے میں کوئی نفرت والی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ یہ بھی مستقیم تھا، یہ وہاں گیا، اور وہ جو یار وہ کون ہے، وہ جس کو سرفراز نے دھوکہ دیا تھا فلم میں، کیا نام اس لڑکی کا، اس کا جو خاوند ہے، جو کرکٹر ہے، ویسے بال کٹوا کے آ گیا۔ یہ کون ہے یار جو بہت اچھا کرکٹر ہے انڈیا کا؟ اچھا، وہ انڈیا کی بات ہو رہی تو بات بدلتے ہیں۔ میں نے سنا اکانومی کی بات کرتے ہیں، وہ کل میں نے سنا کہ یار وہ گووندا نہیں ہے، گووندا ایکٹر، اس نے اپنی پاؤں پہ گولی مار لی، غلطی سے۔ ہم نے تو سنا تھا صرف اکھیوں سے گولی مارے، لیکن اس نے غلطی سے جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ ہی گولی مار لی۔ خیر، آتے ہیں اکانومی کے بارے میں۔ یار یہ کام آپ ہمارے معیشت دانوں کو پاکستان کے کرنے دیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کو پاؤں میں گولیاں مارتے رہیں، یہ آپ نہ کریں۔ گووندا صاحب جیسا ڈانسر جو ہے میرے خیال سے ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا۔ بھائی خواہش ہماری یہی ہے کہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائیں۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب انجینئر عبدالجبار میمن صاحب، المعروف انجینئر ایم اے جبار۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ متعدد تعارف ہیں، لیکن میرے خیال لوگ آپ کو مختلف ریفرنسز سے جانتے ہیں، جانی مانی شخصیت ہیں۔ اب بات کچھ ایسی ہے کہ سر پاکستان کی معیشت کے متعلق مختصر سی گفتگو پہلے کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیجا آپ کو ان چیزوں میں نہیں الجھاؤں گا میں۔ بات یہ کہ پی آئی اے، اس کی پرائیویٹائزیشن کے معاملات، اس میں اب طوالت آ جائے گی، یعنی آئی تھنک اٹ ول بی ایکسٹینڈڈ ایز
the rumor is about. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل جس کے آپ سابقہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اس کا بھی کوئی فارمولا ہمارے سامنے نہیں. میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں ان کنٹینیویشن آف آور پریویس ڈسکشن کیونکہ یہ ضروری تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں. پچھلی مرتبہ میری آپ کی بات ہوئی تھی تو متوقع تھا کہ اس مہینے کے اندر we would see that there is some moving forward on these SOEs and their privatization. Unfortunately, I have not heard anything about a step forward. Have you heard anything in this regard? دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو چیزیں جو ہے وہ رپورٹڈلی ایک سینٹ میں جو گفتگو ہوئی تھی جس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سیکریٹری تھے, بہت سارے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اسٹیک ہولڈر جس کو میں کہوں گا کہ اخبار کے نمائندے بھی ہوں گے اور مختلف ٹی ویز نے جو ہے یہ اسٹوری کیری کی تھی. اس اسٹوریز میں تو ایک بات سامنے ہمارے آتی ہے کہ پرائیویٹائزیشن آف پی آئی اے جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ایکسٹینڈیبل ایک ایریا میں داخل ہو رہا ہے. پہلے جو بات تھی جون کی جولائی کی وہ اکتوبر میں آئی, پھر اب اکتوبر سے جو ہے وہ آگے ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. مگر ہم اس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ جو ایکسٹینشنز ہیں ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو فائنینشیل ماڈل جو بائر کو چاہیے, میرے اپنے خیال میں کہ چونکہ میں بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن میں رہ چکا ہوں, اس فائنینشیل ماڈل جو بائر کو چاہیے شاید اس کے اوپر جو ہے ابھی تک کچھ باتیں جو ہے وہ ایک کنکلوسیو اسٹیج پہ نہیں پہنچی ہے. کیونکہ بائر تو چاہے گا کہ جتنے اچھے ٹرمز کا مطلب ہے کہ اس کو ایک سستا سودا مل جائے. بائر تو چاہے گا کہ کوئی اوبلیگیشنز اس کے اوپر ریگولیٹری بھی زیادہ نہ ہوں. بائر تو یہ بھی چاہے گا کہ کچھ کنڈیشنز جو اس کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس کو ایک انڈیکیٹ کی جائیں, اس میں بھی اس کا اصرار ہوگا کہ اس کا اماؤنٹ بھی کم سے کم ہو. بائر تو یہ بھی چاہے گا کہ اس کمپنی کے سراؤنڈنگ میں جو لونز ہیں جو میرا خیال ہے کہ ابتدا شروع ہو چکی ہے رپورٹڈلی, کہ اس کو جو ہے فریش ٹریٹ کیا جائے اور بینکس جو ہے وہ اپنی پروویژننگ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ریگولیٹر سے کچھ ویورز مانگ رہی ہیں. تو باتیں تو سامنے یہ بھی آ رہی ہیں کہ ریگولیٹری ویورز چاہیے ہیں. ایک فائنینشیل ماڈلنگ کے لیے کیا چیزیں جو ہے وہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, ہم اس کے لیے بھی ابھی بات کریں گے. نہیں لیکن ایک جز اس کے ساتھ جوڑ دوں, پھر میں آپ کو مختلف سمت لے کے جاؤں گا. بات یہ کہ دیکھیں ہم نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 3 یا 4 ٹریلین روپیز کا کمٹمنٹ اپنے تئیں یا دے چکے ہیں یا دینا چاہتے ہیں, جس میں پرائیویٹائزیشن میرے نزدیک پرائیویٹائزیشن پروسیڈز جو ہیں وہ سب سے بڑا چنک ہوں گی. بات یہ ہے کہ اگر آپ پرائیویٹائزیشن کے اندر ایک بھی روپیہ پروسیڈ کے طور پر نہیں دکھائیں گے اور آپ چھٹے 5ویں مہینے میں, مطلب 5ویں مہینے میں تو آ ہی گئے نا ایک طرح سے, 5ویں مہینے میں فائنینشیل ایئر کے جائیں گے اور آپ کے پاس ایک بھی روپیہ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ کا نہیں ہوگا, اور نہ ہی میرے خیال 5G اسپیکٹرم, پتہ نہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے, 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے متعلق میں نے سنا ہے, میں کنفرم مجھے نہیں پتا کہ اس کی پروسیڈز کا کیا کوانٹم ہوگا. تو میرے خیال سے بہت بڑا ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. 3 سے 4 ٹریلین روپیز یعنی 3000 سے 4000 ارب روپے آپ نان ٹیکس ریونیو میں جنریٹ کرو, کہاں سے لائیں گے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم ایک ایمبیشس تو میں نہیں کہوں گا مگر ایک اوور ایمبیشس ٹارگٹس جس کی میرا خیال ہے کہ ایک پیپر ایولیویٹڈ پوزیشن جو ہے اس کے کلیمز تو نظر آتے ہیں مگر اس کے ایک امپلیمنٹیبل اور امپلیمنٹڈ یا آؤٹ کم جو ہے ریزلٹس جو ہے اس 24 پروگراموں میں بھی کبھی نظر نہیں آئے ہیں. ہیڈ اٹ ہیپنڈ سو, آپ کے سوال کا جواب کچھ طرح اس دوں کہ شاید اگر ایسا ہو چکا ہوتا تو میرا خیال میں کہ آپ نے جو بات کی کہ بھئی ایک پروجیکٹڈ ایک فگر دی گئی ہے اس مد میں جو پورے ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم اکتوبر میں کھڑے ہیں, تو آپ کی بات بالکل درست ہے مگر یہ چیز کوئی اس سال نہیں ہے, یہ ایک مس مینجمنٹ جس کو میں کہوں گا اکانومک مس مینجمنٹ جو ہے یہ ایک سسٹینیبل بیسس پہ
چلتی آ رہی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو میرے اپنے خیال میں کہ ہم ان پروگراموں کو بہت پہلے جو ہے ٹرمینیٹ کر چکے ہوتے. ہر پروگرام کے وقت اگر آپ اپنے آرکائیوز میں سے چیزیں اٹھائے تو یہ ضرور کہنے کی جرات کی گئی ہے کہ جی یہ آخری پروگرام ہوگا اور قرض اتارو ملک سنوارو، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اب ہمیں قرض مبارک ہے، کچھ ایسے سلوگنس آ رہے ہیں کہ قرض مبارک ہو. میرا خیال ہے کہ چونکہ جب ہمیں 7 سر بلین یہاں ملے پر تو I'll be very realistic جی with you. دیکھیں لوگ پاکستان میں آتے جاتے رہتے ہیں. میں تو جانتا ہوں کہ جس طرح موسم بدلتا ہے ویسے یہاں پہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں، حکومتیں بھی بدل جاتی ہیں. میں نے بڑے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے. ہر عہدے پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ویلیوز، اس کی بلیفز، اس کے آئیڈیلز سب ختم ہو جاتے ہیں. میں نے سب کو آتے جاتے دیکھا ہے سر. اور آپ نے تو مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا کیونکہ آپ کے نوجوانی کے دنوں کے اندر بھٹو صاحب میرے خیال سے زیادہ اقتدار کے اندر تھے. پھر ہم نے ایک مشکل وقت ان کے لیے بھی دیکھا، پھر مشکل ترین وقت دیکھا، پھر ان کے گھر والوں کے لیے بھی مشکل ترین وقت دیکھا. پھر میں نے دیکھا بی بی صاحبہ واپس آئیں، ان کو ایسی عزت ملی جیسے پہلے کبھی کسی سیاسی لیڈر کو نہیں ملی تھی. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے بہت ساری چیزیں اور بھی دیکھی. اب کیا میں آپ کو بتاؤں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی جاتی ہیں. لیکن irrespective of who's coming and going, I'll tell you something very interesting and I'll ask for an answer from you. I have seen in the West that people come and go, but system remains. I have seen in the West that people may come and go, but people's rights are protected, people's beliefs are protected, people's ideals are protected. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ I would go with you in the sense کہ بڑے abundant caution کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ we have no system. We call no system a system. Actually ہم ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک خیالاتی دنیا یا ایک ڈریم لینڈ جو ہے اس کانسیپٹ کو لے کر ہم نو سسٹم کو کہتے ہیں سسٹم. اب ہم واپس آتے ہیں کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ دیر از نو سسٹم، مگر پھر بھی یٹ وی سے کہ اٹ از اے سسٹم. آپ کو یاد ہوگا جب 18ویں امینڈمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت اورنگزیب کی کل بھی میں سن رہا تھا باتیں کہ اس نے کہا کہ جی دیر از اے اوور لیپنگ اور کافی چیزیں جو ڈیوالو ہو گئی ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ فیڈریشن سے ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو بھی پروگرام کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ سامنے آئی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو جو ہے ریویو کیا جائے. کیونکہ بار بار میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی این ایف سی ایوارڈ کے ڈویزیبل پول میں سے پیسے دینے کے بعد اور دوسرے ایک اس سال کی جو فگر سامنے آ رہی ہے 51.8% آف دا بجٹ آپ اگر جو ہے وہ سروس کر رہے ہیں اپنے ڈیٹس کو تو لٹرلی دس کنٹری از انسالوینٹ. یو ہیو نو منی ٹو رن دس کنٹری. اب اف یو ہیو نو منی ٹو رن دس کنٹری تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں 18th امینڈمنٹ بھی ایک ریسنٹ پاس کی ایک ہسٹری ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک ڈپلیکیشن ٹریپلیکیشن آف دی سیم منسٹریز آر ایگزسٹنگ، جس کے لیے پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی 2-3 مہینے پہلے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کی باتیں سنی ہوں گی کہ جی مرجر ہو رہا ہے. جی 3 چیزیں رکھی گئی تھی کہ جی یا تو پرائیویٹائز کریں گے اینٹیٹیز کو یا ان کو مرج کریں گے یا ان کو بند کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. مگر اس سلسلے میں آپ کی انفارمیشن اور میری انفارمیشن جو ہے وہ اخباروں کے حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. میں بھی تلاش کرتا رہتا ہوں ایز اے ریسرچر کہ مجھے کہیں سے منٹس ضرور مل جائیں. اور ابھی آپ نے جب اسٹیل مل کی بات کی تو اسٹیل مل کے حوالے سے منٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ ول بی لیکویڈیٹڈ، ٹھیک ہے نا. آپ یہ منٹس کی پوزیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کیبنٹ کے منٹس ہیں جو باہر نکلے ہیں. اب اگر اٹ ول بی لیکویڈیٹ تو دوسری طرف آپ ہی کے میرا خیال ہے کہ اسی ٹی وی نے یا دوسرے ٹی ویز نے یہ بات بھی چلائی کہ جی سندھ گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ نے ایگری کیا ہے کہ 700 ایکڑ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ لے لے اور سندھ گورنمنٹ جو ہے اس اسٹیل مل کا فیوچر یا نو فیوچر بند کرنا ہے، ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ایکسپینڈ کرنا ہے، یہ سندھ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے. بڑے میرا خیال ہے کہ یہ ایک
جس کو دیکھیں اس ابہام اور کنفیوژن کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جناب والا پاکستان کے جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ود ریفرنس ٹو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز دیئر پرفارمنس اینڈ پرائیویٹائزیشن وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. لیکن اب میں اپنے فاضل مہمان کو ایک مختلف سمت میں لے کے جاؤں گا. وہ سمت ہے پالیسی میکنگ, اور پالیسی میکنگ پر میں ان سے بات کرنا چاہوں گا بیکاز ہی ہمسیلف ہیز آلسو بین اے کی پالیسی میکر ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی, کیونکہ بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر ہی ہیز بین انوالوڈ ان ڈیوائزنگ گورنمنٹ پالیسی. بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب وی آر فیسنگ اے ویری یونیک سچویشن. ابھی دنیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں, مشرق وسطیٰ کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, ساری دنیا نے پولیٹیکو اکنامک پالیسی تیار کر دی ہے. ہماری کوئی پولیٹیکو اکنامک پالیسی نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ ہمیں کس کے ساتھ تجارت کرنی ہے, کس کے ساتھ تجارت نہیں کرنی, کس سے فائنینس مانگنی ہے, کس سے فائنینس نہیں مانگنی, کس سے جیو اسٹریٹجک لیوریج لینی ہے اکنامکس کے ریفرنس سے اور کس سے نہیں لینی. آپ کے خیال سے از اٹ ناٹ ٹائم کہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اب شروع کریں؟ آپ کے تاجر صنعت کار تو بہت سطحی گفتگو کرتے ہیں, جب ہندوستان یا بنگلہ دیش یا سری لنکا کے کاروباری جائنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کی بصیرت یعنی ان کی ویژن بالکل فرق ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, یو آر ویری مچ رائٹ. میرے اپنے خیال ہے کہ میں اس چیز کے اوپر بہت جگہوں پہ باتیں کرتا رہتا ہوں, کیونکہ آئی ایم آلسو ورکنگ وتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹس ان دی کیپیسٹی آف بورڈ ممبر اور ایون ان دی کیپیسٹی آف ایڈوائزری پوزیشن اینڈ ایون ان دی کیپیسٹی آف ویری ایکٹیو کنسلٹیشن. آپ کی بات بالکل درست ہے. میرے اپنے خیال میں کہ پھر میں بہت احتیاط سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ کچھ باتیں جو ہے وہ جب آدمی کہتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ سچ جو ہے کوئی اور کہے تو زیادہ اچھا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کی پذیرائی کم ہوتی ہے. آپ کی یہ جو بات ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا میں بالکل بات کرنا چاہوں گا. وی ڈو ناٹ ہیو اینی سچ سینٹرل پول جو ویریبلس کو ایڈجسٹ کرتا رہے. ایک تو ویریبلس ایڈجسٹ ہوتے ہیں, ایبرپٹ چینجز جو آتی ہیں ٹوٹے پورے گلوبل اکانومی میں ان ٹرمز آف دیئر آن کنزمپشنز, in terms of inflations prevailing in the countries where we are exporting, in terms of economic dynamics in the countries from where we are importing. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی دنیا میں کموڈٹی پرائز نیچے ہو گئی, آئل کی پرائز کم ہو رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں, تو ہمارے اوپر فوری طور پہ ایک افیکٹ آتا ہے. مگر اس افیکٹ کو ریئلائز کرنا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایک ریسرچ میتھڈولوجی میں. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ماڈل ہے, اس ماڈل میں آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہو. اسی ماڈل کے ایڈجسٹمنٹ سے آپ نے جو بات کہی کہ جی 2 ٹریلین 3 ٹریلین ایک نان ریونیو کے مد میں رکھا جائے اور وہ حاصل بھی نہ ہو, تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے. یہی چیزیں ہیں جو اچھا اسی ایک نقطے کو پکڑتے ہیں, آپ چونکہ ویل ورسڈ ہیں اس چیز کے اندر, تو شعبہ توانائی کے بارے میں بات کرتا ہوں. آپ نے تیل کے بارے میں بات کی, آئل کے بارے میں بات کی. اگر بالفرض کیا پاکستان, واٹ از پاکستان بیک اپ پلان؟ آپ کو پتا ہوگا پاکستان کے جو پروڈکشن فیگرز ہیں بیرلز پر ڈے کے, دے ہیو ناٹ انکریزڈ فار مینی ایئرز ناؤ. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تیل نکل آیا بالکل جیسے ہمارے پاس سونا نکل آیا تھا ریکو ڈک میں, لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے کہ واٹ از آور بیک اپ پلان اگر اسٹریٹس آف ہرمز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے؟ پھر اپن کے پاس تیل کہاں سے آئے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ جو پروڈکشن سے ایکسیس کے اندر ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ ہم کیسے کریں گے؟ کیا ہمارا کوئی بیک اپ پلان بنا ہوا؟ آپ نے کسی سے سنا ہے کہ ہمارا یار یہ بیک اپ پلان ہے؟ دیکھیں جی, آپ کی بات یہ جو ہے یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ضرور کچھ مزید بات ہونی چاہیے. جو آپ نے بات کہی ہے دیر از نو بیک اپ پلان. اب اس بیک اپ پلان نہ ہونے کی وجہ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیکیڈ بیک اینڈ آل آئی واز ممبر آف سوئس سدرن گیس کمپنی, بورڈ کا میں ممبر تھا. اس زمانے میں یہ ڈسکشنز ہوتی تھی کہ پروڈیوسر جو ہے اس ڈسٹریبیوٹر کو کس طریقے سے ایک میڈیم ٹرم فریم ورک اور لانگ ٹرم فریم ورک میں سپورٹ کرے گا جس کا ڈائریکٹ کنجیکچر ہوگا ملک کے اکانومی کے ساتھ, جس کی بات آپ نے کہی کہ کیا بیک اپ رہے گی, کیا سپورٹ رہے گی.
اس زمانے میں اور اس سے پہلے ہمارے پاس جو بھی پالیسیز بنتی رہی ہیں پیٹرولیم کے سلسلے میں، آپ دیکھیں کہ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ، انفلوئنشل لوگ، ایلیٹ اکلون، یہ ان کا بڑا اثر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے واپس آتا ہوں۔ پاکستان کے ایک اخبار میں ایک مضمون چھپتا ہے جو آپ کے آئی ایم ایف کا مشن چیف جو پاکستان میں ہے اس کے حوالے سے خاص بات اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں اسٹیٹ کی بہت انٹرونشنز ہیں۔ اٹ از ناٹ اے ماڈل آف پروگریس، ماڈل آف ڈیولپمنٹ، کیونکہ اٹ ہیز ٹوٹل ڈپینڈنس آن دی اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ انٹرونشنز۔ اب یہ انٹرونشنز جو ہیں وہ جب سکڑ کر ایک پرسنل انٹرونشن اور سیلف موٹیویٹڈ آبجیکٹس کے لیے جب آگے بڑھتی ہیں تو یہ جو آپ کی باتیں ہیں، کنٹیجنسیز، سپورٹ، فیوچر، یہ سب چیزیں وہاں ڈیمینش ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دوں گا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایل پی جی کنڈنسیٹ سندھ کے ایک فیلڈ میں ٹنڈو الیار، ٹنڈو آدم، اس طرف جو فیلڈ تھیں بہت ایل پی جی کنڈنسیٹ ہوتا تھا، مگر اس گیس کو اس وقت ہم نے ٹرانسمیشن اور آگے اس کی سپریشن کے اوپر نہیں لائے، کیونکہ اسی زمانے میں جے وی ایل، نان میٹرنگ گیس، سپریشن، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، اور یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یار یہ جو اسکینڈل ہے، اتنا ہوا جس میں لگ گئی ہے اور یہ چل رہا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا بیٹھنے دیں، پھر بات کریں گے اس کنڈنسیٹ کو نکالنے کے وقت جو ہے یہ ٹرانسمیٹیبل اویلیبل ریسورسز کہاں جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی بیک اپ سپورٹ اور ایک ترقی کو اس وجہ سے کچھ عرصے کے لیے ڈارمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا بجھ جائیں تو پھر جو ہے دوسری چیزوں کو چلائیں۔ اور دوسری آپ کو ایک خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں، سندھ میں 109 چھوٹے چھوٹے فیلڈیں جو ہیں ان کو بند کیا گیا تھا۔ اس لیے بند کیا گیا تھا کیونکہ اس زمانے میں جو پالیسی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویل ہیڈ پہ جو لوگ ریکور کرتے تھے وہ کلینزنگ پلانٹس لاتے تھے اور گیس کو جو ہے اس لیول پہ، جس کو ایک ٹرانسمیٹیبل لیول ہے، اس کو کلین کیا جاتا تھا۔ مگر کچھ فیلڈیں مل کر ان فیلڈوں کے ساتھ آ سکتی تھی، مگر چونکہ ہمارے پالیسی میں وہ لچک نہیں رکھی گئی تھی، یا لچک رکھنے کی بھی ایک انٹرونشنز ہوتی تھی کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ بھئی ہم آپ کو $1-2 زیادہ دیتے ہیں، آپ اس کلیننگ پلانٹ میں چونکہ کیپیسٹی ہے، مزید جو ہے گیس جو ایڈجوائننگ میں چھوٹے فیلڈوں میں اویلیبل ہے اس کو اٹھا کے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں۔ اب ہم واپس آتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا او جی ڈی سی ایل KPK میں بنتی ہے، میرے اپنے خیال میں کہ 172(3) اور 158 آرٹیکل تو یہ کہتا تھا کہ بھئی جو کوئی زمین کے نیچے ہے یہ صوبوں کا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ میں سوئی سدرن گیس تو نہیں، کے الیکٹرک نے فائدہ ضرور اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد جب یہ بیٹھتے ہیں 18ویں ترمیم میں تو کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا کنٹیشس ایشو ہے، اس کو 172(3) بنائیں کہ اب آئندہ ناٹ اسٹینڈنگ ود دی پریویس ایگریمنٹ، جو ابھی تک ہو چکا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہے گا، مگر آئندہ جو بھی ڈسکوریز ہوں گی، آئندہ اس کے بعد جو کچھ آئے گا، اب آپ دیکھیں روزہ آپ سنتے رہتے ہوں گے ہر مہینے کے جی 4 MMCFD ایڈ ہو گئے، کیبنٹ نے اپروو کیا، یہ SNGPL کو ملے گا، یہ SSGC کو ملے گا۔ تو یہ کہا گیا کہ آئندہ میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ سے گفتگو جاری رہتی، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت مختصر ہے، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ We wait for your messages on Facebook۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔